मादी असासे। अगर हमें दौलत की बरकत मिली है तो लाजिम है कि हम ये जान लें कि ये पैसा हमें अब्दी जिंदगी का वारिस होने के काबिल नहीं करेगा। मैं ज़िक्रिया अमीर हूँ। ये असूल उस वक्त हमें नज़र आता है जब यस्सु एक अमीर नौजवान से गुफ्तगू कर रहा था। मैं सादा अल्फाज में कहूँगा, मुमकिन तौर पर यह नौजवान बहुत दौलतमंद सरदार था। जब बाइबल दौलतमंद का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है तो इसका मतलब दौलतमंद ही है। मेरा यकीन है कि यह बात उस नौजवान शख्स के रवैये की वजाहत भी करती है जब उसने कोई रद्द-ए-अमल ना दिया जब यस्सु ने उसे कुछ करने को कहा। आए इस नौजवान दौलतमंद पर गौर करते हैं। मरकस रसूल की अंजील उसका 10वां बाब और 17 आयत में ये वाक़या दर्ज है। और जब वो बाहर निकल कर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। यह बहुत ही अहम सवाल है जो ये दौलतमंद नौजवान यस्सु से पूछ रहा था। गौर करें कि यस्सु उसकी तरफ मतवज्जे हुआ और कहा, तो मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक यानी खुदा। खुदा के अलावा कोई भी नेक नहीं है। क्या आप देख रहे हैं कि यस्सु क्या कर रहा है? वो उसे आजमा रहा है। तो क्या ईमान रखता है कि मैं कौन हूँ? क्या तू जानता है कि मैं कौन हूँ? अगर वो उसके साथ रहा होता तो वो यस्सु के मुंह से अहम बयानात को सुन लेता, यानी ये हकीकत कि वो और बाप एक हैं, यानी वो खुदा है जो मुजस्सम हुआ। इसलिए उसने इस नौजवान शख्स से सादा सा सवाल पूछा, तू मुझे नेक क्यों कहता है? मेरा ख्याल है उसने उसे मौका दिया कि वो जवाब में कहे क्योंकि तू खुदा है, लेकिन उसने ये जवाब नहीं दिया था। इसलिए यस्सु एक कदम आगे बढ़ते हुए उसका मज़ीद इम्तिहान लेता है। तू हुक्मों को तो जानता है, खून न कर, जिना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने उससे कहा, है उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी तकब्बुराना किस्म का जवाब है। हो सकता है कि उसने कोशिश की हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसने मुमकिन तौर पर उन तमाम अहकाम पर अमल नहीं किया था, कम अज़ कम कामिल तौर पर नहीं। लेकिन उसके ख्याल में उसने ये सब किया था और यही उसके मसले की एक वजह थी। लेकिन इस नौजवान दौलतमंद शख्स के लिए यस्सु के रवैये पर गौर करें। यस्सु ने उस पर नज़र की और उसे उस पर प्यार आया। मुझे ये पसंद है। यस्सु हम सबसे प्यार करता है, चाहे हम कैसे भी क्यों ना हों, चाहे हम ला इल्म और मगरूर हों। यस्सु ने उस पर नज़र की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है। अब यहाँ एक हकीकी इम्तिहान है, यहाँ एक हकीकी आजमाइश है, क्योंकि जो बात वो उससे कहेगा वो उसे हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल नहीं करेगी। फिर उसने उससे ये कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर ख़जाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। लेकिन गौर करें कि क्या हुआ था। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। वो यकीनन एक दौलतमंद नौजवान था। क्या आप देख सकते हैं कि यस्सु यहाँ क्या कर रहा था? वो उसका बहुत ज़्यादा इम्तिहान ले रहा था। तू मुझे नेक कहता है, लेकिन क्यों? दूसरे लफ्ज़ों में, क्या तू जानता है कि मैं कौन हूँ? क्या तूने तमाम हुक्मों पर अमल किया है? उसने कहा, हाँ, मैंने इन सब पर अमल किया है। और ये वाज़ेह है कि यस्सु जानता था कि उसने वैसे अमल नहीं किया जिस तरह उसे करना चाहिए था, क्योंकि कोई भी कामिल तौर पर नहीं कर सका और बुनियादी तौर पर यस्सु उसके मसले के लिहाज से उसको काफ़ी आजमा रहा था। अगर वो वाकई मुखलिस होता तो वो कहता, यस्सु तेरा क्या मतलब है? मैं क्या कर सकता हूँ? कैसे करूं? मेरी मदद कर। मैं आसमान पर जाना चाहता हूं और तू मुझे कह रहा है कि मैं अपना सब कुछ बेच दूं। और अगर उसने ये कहा होता तो यस्सु उसकी वजाहत करता कि उसका मसला क्या है और उसे हल बताता। लेकिन यस्सु ने जवाब दिया और उन सब देखने वालों को एक सबक दिया। यस्सु इस किस्म की सूरत हाल में यही करता था और वो ये अपने सुनने वालों के लिए करता था, ख़ास तौर पर अपने रसूलों के लिए। फिर यस्सु ने चारों तरफ नज़र करके अपने शागिर्दों से कहा, और ये वो लोग थे जिनको उसने रसूल होने के लिए चुना था। दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, इसलिए वो उनको सिखा रहा था और उनको खिदमत के लिए तैयार कर रहा था। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए और यकीनी तौर पर कोई भी शख्स इन बातों से हैरान ही हो सकता था। यस्सु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। ऊँट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हों। कुछ लोग हैं जो कि यकीन रखते हैं कि वो यहाँ सुई के नाके में से गुजरने की बात कर रहा है, जो कि यरूशलेम में दाखिले के दरवाज़ों में से एक छोटा सा दरवाज़ा था।
لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں، یہ ایک علامتی مثال تھی، یہ اونٹ کے چھوٹے دروازے سے گزرنے کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ سادہ طور پر یہ کہنا ہے کہ اونٹ اس قدر بڑا جانور ہے کہ وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر نہیں سکتا ہے۔ حقیقت میں وہ نہایت ہی حیران ہو کر اس سے کہنے لگے، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ دیکھیں، یسوع انہیں بہت زیادہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ نجات پانے کا کیا مطلب ہے اور تم کیسے نجات پا سکتے ہو۔ یسوع نے ان کی طرف نظر کر کے کہا، یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور حقیقت میں وہ مجسم خدا کو دیکھ رہے تھے جو کہ یسوع مسیح بذات خود ہے۔ ان سب باتوں کے بعد آپ کو کلام پر مجموعی طور پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع دولت کو برا نہیں کہہ رہا ہے۔ یسوع یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ کے لیے نجات پانا مشکل ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دولت یقیناً زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے قوت ہے۔ اس لیے یسوع کہہ رہا ہے، ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں کہ دولت مند لوگ یسوع مسیح کی انجیل کی منادی کے لیے بہت زیادہ سرگرم رہے ہیں۔ میں کیسریا کے کرنیلیس کے بارے میں سوچتا ہوں، جو کہ بہت دولت مند تھا اور اس کے بہت سے نوکر تھے، جہاں جا کر پطرس نے اسے کلام سنایا تھا تاکہ انجیل کی منادی کرے، اور پھر وہ ایماندار بن گیا اور اس کے گھر میں کلیسیا کا آغاز ہوا۔ میں کلسے میں فلیمون کے بارے میں سوچتا ہوں، جو کہ بہت ہی دولت مند تھا اور اس کے بہت سے نوکر تھے، اور پولس نے اسے خط لکھا اور کہا، میں کیسریا ہونے کے بعد تیرے گھر آؤں گا۔ اس نے کہا کہ میرے لیے مہمان خانہ تیار رکھنا۔ پولس نے کہا، فلیمون، میں تجھے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تو میرا قرض دار ہے۔ یہ مذاق میں سنجیدہ بات تھی۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مسیح تک تیری رہنمائی کی تھی، تو میری وجہ سے مسیح کے پاس آیا تھا، اور اب میں آ رہا ہوں اور صرف تجھ سے کہہ رہا ہوں، جب میں آؤں تو میرا خیال رکھنا۔ یعنی اس کا اس کے ساتھ اچھا تعلق تھا، لیکن فلیمون ایک بہت دولت مند شخص تھا۔ در حقیقت نئے عہد نامہ میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ دولت مند تھے اور وہ مسیح کے پاس آئے۔ اس لیے یسوع یہ نہیں سکھا رہا تھا کہ یہ ناممکن ہے، بلکہ وہ یہ سکھا رہا تھا کہ دولت کسی شخص کی زندگی میں ایک ایسی قوت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے لوگ خدا کی طرف رجوع نہیں لائیں گے۔ اور یہ دولت مند نوجوان جب وہاں سے چلا گیا تو اس بات کی وضاحت ہو گئی، کیونکہ وہ اپنی دولت سے پیار کرتا تھا۔ اور یہ بات ہمیں ہمارے سوال کی طرف لے آتی ہے، جو کہ ایک طرح سے ان مثالوں کی وضاحت میں اضافہ کرتا ہے جو میں نے کرنیلیس اور فلیمون کے تعلق سے دی ہیں۔ اور وہ سوال یہ ہے، حبشی خوجہ کی کہانی کس طرح مثال پیش کرتی ہے کہ دولت مند لوگ نجات پا سکتے ہیں؟ آپ کو یہ کہانی یاد ہوگی اعمال کی کتاب میں فلپس، جو کہ ان 7 خادموں میں سے تھا جن کو یروشلم کی بیواؤں کی خبرگیری کے لیے مقرر کیا گیا تھا، جسے بعد میں خدا نے مبشرانہ خدمت سونپی، وہ سامریہ کی طرف گیا اور خدا نے اسے استعمال کیا، اور سامریہ کے شہر میں کلیسیا کا آغاز ہوا۔ اور کلام بتاتا ہے کہ اس نے روح القدس کی ہدایت سے فیصلہ کیا کہ وہ یروشلم سے غزہ کی جانب سڑک کا راستہ اختیار کرے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ غزہ کی پٹی کہاں ہے، جس کے تعلق سے خبروں میں کافی بتایا جاتا ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ فلپس کے لیے ایک ایسا سفر تھا جو یروشلم سے غزہ کے راستے پر سفر کر رہا تھا۔ یہ کافی طویل سڑک تھی جو یہودیہ کے پہاڑیوں میں سے بل کھاتی گزر رہی تھی۔ اس نے ایک شخص کو دیکھا جو رتھ پر سوار تھا، اور وہ ایک حبشی خوجہ تھا جو یروشلم آیا تھا۔ اور پھر اعمال کی کتاب میں لوکا بیان کرتا ہے کہ در حقیقت وہ حبشیوں کی ملکہ کا خزانچی تھا، اور وہ یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا کیونکہ وہ یہودیوں سے کافی متاثر ہوا تھا، بلکہ اس حقیقت سے کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہی عبادت کے لائق ہے، اس لیے وہ یروشلم جاتا ہے۔ لیکن جب وہ وہاں ہے، میں اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ جب وہ وہاں تھا تو اس نے یسایہ نبی کے صحیفے کے تمار کو خرید لیا ہوگا۔ یسایہ کا تمار، ایسا تمار جس کی نہایت محتاط انداز سے نقل تیار کی گئی تھی اور اسے یروشلم میں سنبھال کر رکھا گیا تھا۔ آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ اس نے یسایہ کے تمار کے لیے کس قدر رقم ادا کی ہوگی؟ وہ رتھ پر بیٹھا جا رہا تھا اور وہ تمار کو پڑھتا جا رہا تھا، اور وہ یسایہ 53 باب تک پہنچتا ہے، اور فلپس روح القدس کی رہنمائی میں اس کے پاس پہنچا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ فلپس نے اسے دیکھا اور اس نے فلپس سے پوچھا، یسایہ یہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی۔ وہ جو مر گیا تھا، وہ جس کے بارے میں یسایہ نبوت کر رہا تھا، لکھا ہے کہ اس شخص نے یسوع کو قبول کیا اور اسی وقت پانی کی جگہ پر بپتسمہ لیا، اور وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا۔ شاید وہ حبشہ میں واپس نہیں گیا تھا اور ممکن طور پر اپنے عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیا ہو۔ وہ ایک دولت مند شخص تھا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص حبشیوں کی ملکہ کی تمام دولت کا ناظم ہو؟ میرا خیال ہے کہ وہ واپس گیا ہوگا اور حبشیوں کی ملکہ کو بتایا ہوگا کیا ہوا تھا۔ شاید اس نے تمار نکال کر ملکہ کو
پڑھ کر سنایا ہو اور اسے انجیل کی خوشخبری دی ہو، اور خدا نے اسے ایک منفرد طریقے سے استعمال کیا۔ اس لیے آپ یہاں ایک تعلق کو دیکھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے دولت مند لوگ ہیں جو مسیح کے پاس آئے ہیں، لیکن یسوع نے کہا یہ آپ کی راہ میں حائل ہو سکتی ہے اور آپ کو یسوع مسیح کی انجیل کے تعلق سے رد عمل ظاہر کرنے سے روک سکتی ہے اگر آپ اس سے پیار کرتے ہیں۔ میں سادہ طور پر کہنا چاہوں گا، میں دولت مند لوگوں کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں جو یسوع سے پیار کرتے ہیں، جنہوں نے خود کو وقف کیا ہے کہ جو کچھ خدا نے ان کو دیا وہ اس کے تعلق سے فیاض دل ہوں، کیونکہ ہم فیاض دل مسیحوں کے بغیر کیا کریں گے تاکہ ہم خدا کی بادشاہی کی تعمیر کر سکیں۔ میں ایسے لوگوں کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ بات ہم سب کے لیے ہے، چاہے ہمارے پاس بہت کم پیسہ ہے یا مادی اثاثے ہوں، ہم کبھی بھی ان چیزوں کو خدا پر فوقیت نہ دیں۔ اس لیے یہاں زندگی گزارنے کے لیے ایک اصول نظر آتا ہے۔ اب میں اختتام کرنا چاہوں گا کیونکہ یہاں براہ راست اس مسئلے کے تعلق سے بات کی گئی ہے۔ اگر ہمیں دولت کی برکت ملی ہے تو لازم ہے کہ ہم یہ جان لیں یہ پیسہ ہمیں ابدی زندگی کا وارث ہونے کے قابل نہیں کرے گا۔